انسانوں کے سروں سے کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے اور لوگ چھوڑ کے بغداد کو بھاگ گئے. کچھ لوگ تہ خانوں میں چھپ گئے. پھر دریا دجلہ کا بند توڑا گیا تو دریا دجلہ کا پانی تہ خانوں میں چلا گیا. 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے اٹھائیں. اور پھر ایک متنفس بھی نہیں تھا جو حضور کا نام لیتا ہو. وہ روس البلاد، وہ شہروں کی دلہن اجڑا پڑا تھا، لاشیں پڑی تھی. اور وہاں منگولوں کا قبضہ تھا اور وہاں تاتاری دندناتے پھرتے تھے. کوئی نہیں کہتا تھا اس بغداد میں دوبارہ بھی اسلام کا چراغ روشن ہوگا، کوئی دیا دوبارہ بھی جلے گا. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ پھر ایک منگول شہزادہ اسلام کے دامن میں آتا ہے اور وہ ارغون خان جو تلواریں اسلام کو مٹانے کے لیے نکلتی ہیں، وہی تلواریں پھر اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں آتی ہیں اور اللہ مدد فرماتا ہے اور پھر وہی بغداد دوبارہ اسلام کا مرکز بنتا ہے. اقبال کہتا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے. یہ پیمانے والا دین نہیں ہے، پیمانہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ بہ گیا. یہ شراب ایسا نشہ ہے، اقبال کہتا ہے، جو اسلام کی شراب میں ناب ہے، جو شراب مستی چڑھانے والی، الست کی مستیاں چڑھانے والی، یہ ایسی شراب ہے، یہ کسی پیمانے کی محتاج نہیں ہے. یہ گلاس میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا، پیالے میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا. تمہارے پاس کوئی پیمانہ بھی نہ ہو، تم اس کو ہاتھ میں چلو میں لے کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا، کیونکہ اس کے اندر کشش ہے، اس کے اندر فطرت کے اندر اللہ نے زور رکھا ہوا ہے. تم اب کوئی ملک نہیں ہے، سلطنت ٹوٹ گئی، اب کوئی کہتا ہی نہیں تھا، پیمانہ نہیں رہا، تو اب نشہ کیسے آئے گا؟ اقبال کہتا ہے نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے. تو اللہ اپنے دین کی اس طرح بھی مدد فرماتا ہے. ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر. اللہ یوں بھی مدد کرتا ہے اپنے دین کی. تو یہ رب کی مدد ہے، یہ رب کی نصرت ہے. اسلام مٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، ختم نہیں ہوگا. حضور کی عظمت تو بہت اونچی ہے، کوئی اسلام کو بھی نہیں مٹا سکتا. اسلام بیڑیوں میں بھی بولتا ہے، اسلام زنجیروں میں بھی بولتا ہے، اسلام کربلا میں بھی بولتا ہے. اسلام کبھی بھی مرتا نہیں ہے، اسلام زندہ ہے. اسلام حرارت کا نام ہے، حرکت کا نام ہے. اسلام توانائی کا نام ہے. یہ امتحان ہمارا ہے. انہوں نے چاہا یہ کہ جنگوں میں یہ ہارتے نہیں ہیں اور یہ لٹ کر کے بھی آباد ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ان کی تہذیبیں ہم مٹا دیں پھر بھی ابھر آتی ہیں. تو کون سی چیز ہے جو ان کو کھڑا کر دیتی ہے؟ انہوں نے تجزیہ کیا تو ان کے تھنک ٹینکس نے کہا کہ ان کے اندر ایک دولت ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتی، اور وہ ہے حب رسول کی دولت. تو پھر یہ منصوبہ بنایا گیا کہ ان کے سینے سے حب رسول نکالا جائے، اور پھر پر عمل شروع ہوا. میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تاریخ پڑھ لیں. معتزلہ، اندیہ، ادریہ، لا ادریہ، اور جتنے بھی فرق ماضی میں ہوئے ہیں، مرجیہ، جتنے بھی ہوئے ہیں، ان کی جو بحثیں ہیں، علم کلام کی کتابیں، اگر علماء یہاں موجود ہیں طلباء، وہ جانتے ہیں ہماری شرح عقائد نصفیہ، شرح مقاصد وغیرہ، یا جتنی بھی بڑی علم کلام پر مشتمل کتابیں ہیں، ان میں یہ مسائل پڑھائے جاتے ہیں کہ خلق قرآن کا مسئلہ پڑھایا جاتا ہے. اس پر بحث ہوئی کسی زمانے کے اندر. حرام کیا رزق ہے یا نہیں ہے، اس پر معتزلہ کے ساتھ بحث ہوئی. جبر و قدر کے مسئلے پر بحث ہوئی، اور دیگر مسائل پہ بحثیں ہوتی رہی. وہ مسائل ایسے تھے اور یہ اختلافات امت میں پیدا ہوتے، بعد میں اختلافات پاٹ بھی دیے جاتے اور وہ ملتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ وجود مٹ جاتے جو اختلاف لے کر آئے ہوتے. آج معتزلہ کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن ایک زمانہ تھا باقاعدہ 3 حکمران، بنو عباسیہ کے دور کے 3 حکمران ان کے زیر اثر رہے. حکومت وقت پر بھی اثر تھا ان کا. کچھ لوگ اتنے غنڈے اور بدماش ہو جاتے ہیں اور ان کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ حکومتیں بھی دبتی ہیں ان سے، کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں. 3 خلافتیں باقاعدہ معتزلہ کے زیر اثر رہی ہیں جو اتنے پاورفل تھے. آج ان کا نام بھی کئی لوگوں نے میری زبان سے سنا ہوگا، چونکہ وہ ان مسائل پہ آئے تھے، ان چیزوں پہ آئے تھے کہ بعد میں جو ہے وہ ان کا وجود ختم ہو گیا اور وہ امت کھڑی ہو گئی. اب انہوں نے سوچا کہ اب ان کو ایسے مسئلے میں الجھا دیا جائے جن سے ان کے سینے سے ایمان کی حرارت چھین لی جائے. تو ان مسائل پر پھر بات نہیں چھڑی. آپ تاریخ پڑھ لیں، سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے
جو پلاننگ کی گئی مسٹر ہیمفر کی یادداشتیں کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں موجود ہیں. اب تو وہ چھپ کے جو ہے وہ دستیاب بھی ہیں، بلکہ اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب. آپ سب اس کو پڑھیں تفصیل سے. میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے چاہا یہ کہ ان کے سینے سے حضور کی محبت کو نکالا جائے. اور اگر آپ کی توجہ ہو، میں مزاج رکھتا ہوں کنائے کا، میں صراحت سے بات کرنے سے تھوڑا سا کتراتا ہوں. بلاغت کا اصول ہے الکنایۃ ابلغ من الصریح. جو کنایا ہوتا ہے وہ صریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے. تو جب اختلاف ڈالے گئے تو امت مسلمہ میں بالخصوص جب فرقے بنے بر صغیر پاک و ہند میں، تو سب سے پہلا فتنہ آپ ڈھونڈے، تاریخ میں پڑھیں، آپ بھی تو پڑھیں نہ، دیکھیں کہ سب سے پہلا فتنہ کیا تھا. یہ خاکی آج نہیں تراشے گئے. سب سے پہلے جبہ و دستار والے ایک شخص کو خریدا گیا اور اس نے فتویٰ دیا، خدا تو اتنی شان کا مالک ہے، اگر چاہے تو آنے واحد میں کروڑوں محمد بنا ڈالے. یہ اعلیٰ حضرت کے دور کی بات نہیں، یہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کی بات ہے. یہ بات کہی گئی اور پھر کون اٹھا شخص کے مقابلے میں؟ علامہ فضل حق خیر آبادی. انہوں نے کتاب لکھی امتناع النظیر، اور اس میں ثابت کیا کہ دوسرا محمد ممکن ہی نہیں ہے. اور اس کتاب کی تصویب اور تائید کی علامہ اقبال نے، اور اقبال نے تائید میں شعر لکھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز. تو یہ فتنہ اس وقت کا شروع ہوا ہے. اب وہ جدید دور کے اندر وہ خاکوں کی صورت میں آ گیا، اور یہ تحریک تھی حضور کے پیار کو، حضور کی محبت کو سینوں سے نکالنے کی. علامہ اقبال نے اس دور میں اس چیز کو محسوس کیا اور اپنے ایک دوست کو خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سینے اس پیار سے خالی کیے جا رہے. عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. اقبال نے کہا ہمارا عہد ہم سے ظلم کر رہا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے سینے حضور کے پیار سے خالی کرنا چاہتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ تو آج کی اس محفل میلاد میں وہ 3 نکاتی فارمولہ جو اقبال نے دیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مختصراً، چونکہ گرمی کی شدت ہے، میں بھی پسینے سے شرابور ہو گیا ہوں، لیکن میں صرف آپ کی توجہ، میری باتیں شاید کوئی نئی باتیں نہیں ہوں گی، لیکن ان حالات کے تناظر کے اندر آپ ان کو غور سے سنیں بھی، اور میری آرزو یہ ہے کہ اس کی تبلیغ بھی آگے کریں. ہماری صرف ایک جلوس نکال کر کے ذمہ داریاں پوری نہیں ہو جاتی. کل لبیک یا رسول اللہ مارچ کے حوالے سے میں یقین جانے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں گوڈے گوڈے خوش، میں اہل گجرات سے گوڈے گوڈے خوش ہوں. میں جب بھی کوئی مارچ ہوتا، کوئی جلسہ ہوتا، تو ہر حلقے سے 20-20 25-25 30-30 گاڑیاں آتی. لیکن گجرات سے ذرا میرے لیے مسئلہ ہوتا تو خیر آج انہوں نے سارا قرض اتار دیا. میں خیر 100 کے قریب گاڑیاں صرف گجرات کے قریب سے گئی، اور بڑے بانکپن کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ. اور الحمدللہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا مارچ تھا. الیکٹرانک میڈیا نے ہمیں کوریج نہیں دی ہے، اس لیے کہ اگر ہم ٹماٹروں کے ریٹ پہ جلوس نکالتے تو پھر وہ کوریج دیتے، اگر ہم گیس کے لیے نکالتے تو پھر وہ کوریج دیتے ہمیں. یہ ہم نام محمد کے لیے نکالا، اور 97% میڈیا کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے. اس لیے ہمیں کوئی دکھ نہیں، ہمیں پہلے توقع یہ تھی، ان سے یہی ہمیں توقع تھی. لیکن جن لوگوں نے دیکھا کہ 10 کلومیٹر پر انسانوں کا انبوہ ہی نظر آ رہا تھا، آپ اس کی تصویریں ہیں، نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح اس شاہ کے رسول حضور کے نام پہ میدان میں نکلتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری اس سے پوری نہیں ہوتی. ہم نے آگے بڑھ کے حضور کی ناموس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور جو کل کہا گیا مختلف جگہوں پہ، اور 125 کلومیٹر کا جو ہے وہ فاصلہ درود و سلام سے مہکتا رہا، تو ہم نے اگلی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں. اور وہ کس طرح ان کا جو منصوبہ ہے سینوں سے حب رسول کو نکالنے کا، اس کا دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے. تو علامہ اقبال نے اس دور کے اندر 3 تجویزیں دی تھی، ان پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اقبال نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سینوں سے حضور کا پیار نکالا جائے. اس کا حل اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہم 3 کام کریں. سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھانا ہے. یہ ہم نے کام کرنا ہے، اپنی اولادوں کے سینوں میں درود ڈالنا ہے. میں
جانتا ہوں کہ ہم جب لوگ چھوٹے تھے تو اس وقت محافل نعت کا رنگ کیا ہوتا تھا. میں نے ظہوری صاحب کو سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھ رہے ہوتے تھے آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوتے تھے. قاری زبیر رسول صاحب کو میں نے سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھتے تھے تو اشک برس رہے ہوتے تھے. میں نے خالد صاحب کو کہا کہ حسنین خالد صاحب کو بلاؤ، اس لیے کہ جب یہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ عجیب کیف میں ڈوبے ہوتے ہیں. اور آج تو نئی نسل یہ نہیں دیکھ رہی. ہم نے جب محافل نعت دیکھی تھی تو اس وقت اشکوں کی برسات ہوتی تھی اور عشق سینے میں پیدا ہوا. اور آج آرٹسٹ اسٹیجوں کے اوپر آ کر کے مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ کے اور عورتوں جیسے لباس پہن کے اور برستے نوٹوں کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں اس سے عشق رسول پیدا نہیں ہوتا. اس لیے آپ کی نسل کو زیادہ ضرورت ہے کہ ان پر محنت کریں کہ ان کے اندر حب رسول پیدا ہو، کیونکہ آپ نے جن کو دیکھا ہے ان لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا. اس طرح جن علماء کو آپ نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے، جب وہ بولتے ہوتے تھے لگتا تھا ان کی پشت پہ رسول اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے. اور کیا آج اسٹیجوں کے اوپر ڈانس نہیں ہوتے؟ آج لطیفے نہیں سنائے جاتے؟ آج کیا رسول اللہ کے دین کا تماشا نہیں بن گیا؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کیا آج مولوی اپنے خطبے بیچ نہیں رہے؟ 40 ہزار کی تقریریں بک رہی ہیں، لفظ بیچے جا رہے ہیں، خطبے بیچے جا رہے ہیں. تو یہ قوم، یہ نسل کیا سن رہی ہے؟ یہ تو بدل ہو رہی ہے دین سے. اس لیے ماں باپ نے سنبھالنا اس نسل کو. تیسری بات، ہم نے جن پیروں کو دیکھا تھا جب ان کے سامنے جاتے تھے تو ہمارے دل ڈولتے تھے کہ جو دل میں خطرہ آتا ہے شیخ کی نگاہ اس پہ ہوگی. لیکن اب پیر کی نگاہ دل پہ نہیں، دل کے اوپر لگی ہوئی جیب پر ہے. تو آج پیر خود جو ہے وہ طالب زر بن گیا. تو اب نہ تو پیر میں وہ روپ نظر آیا، نہ مولوی میں وہ روپ نظر آیا، نہ ناتخواں میں وہ روپ نظر آیا. تو مجھے بتاؤ کہ یہ نئی نسل کہاں سے دین لے گی؟ علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ اپنی نسل پر توجہ دو جب امیر ملت بھی موجود تھے. اس وقت کہا تھا جب سید احمد سعید کاظمی، بلکہ بعد کے یہ لوگ ہیں، اس دور میں کہا تھا. اور آج تو ہر لئی میں رازدار دین شدے، آج تو یہ معاملہ ہو گیا ہوا ہے. اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ اپنے بیٹے کو، انجینئر بناؤ، وقت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے عاشق کے رسول بناؤ. یہ کہیں اس کا سینہ اس دولت سے محروم نہ رہ جائے. تو سب سے پہلا طریقہ، اقبال حکیم الامت اس کو یوں ہی نہیں کہتے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھاؤ. کسی نے اقبال سے خود پوچھا کہ تیرے لہجے میں یہ مٹھاس کہاں سے آ گئی، رس کہاں سے آ گئی؟ جو اہل نقد ہیں، یہاں شعراء بھی موجود ہوں گے، وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں، لیکن جو عزت اقبال نے پائی وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکا. تو کسی نے اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا 1.25 کروڑ مرتبہ میں نے حضور پہ درود پڑھا ہے. میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی. اور ایک اور بات کر جاؤں، درود عقیدوں کو صحت دیتا ہے. آج 73-72 فرقے ہیں نا، تو سمجھ نہیں آتی جائیں کدھر. آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے جب ہر بندے کی زبان پہ قرآن ہو، ہر بندے کی زبان پہ حدیث ہو، اور ہر بندہ اپنی جانب کھینچ رہا ہو. تو مجھے بتائے کیسے پہچانا جائے گا کہ ان میں اچھائی پہ کون ہے اور برائی پہ کون ہے؟ عام آدمی تو نہیں پہچان سکتا. سب ایک نے علم کلام تو نہیں پڑھا ہوا ہوتا. اگر بولنے والا بڑا چمکدار لہجے میں بولتا ہو، اس کی گفتگو میں جو ہے وہ لف و نشر ہو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ منہ بھی لے. اس لیے بندہ کیسے پہچان کر پائے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے؟ یہ بات حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھی کہ حضرت جب کثرت سے فرقے بن جائیں گے تو حق کو کیسے پہچانیں؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ جو اہل السنہ ہوں گے وہی اہل الحق ہوں گے. بڑا سیانہ تھا شخص پوچھنے والا. اس نے کہا حضرت اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں تو اس میں اصلی سنی کی پہچان کیا ہوگی؟ تو سنو میرے امام نے کیا کہا. میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ علماء کو سن سن کے عربی کے اتنے تو ماہر ہو ہی گئے. حضرت امام زین العابدین نے کہا من علامات اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ. یہ حق کی علامت ہے. اس لیے اپنی اولاد کو کثرت سے حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ. پہلا کام، اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. دوسری بات، علامہ اقبال کہتے ہیں
کہ حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنی نسل میں منتقل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اور یہ زود اثر ذریعہ ہے، کہ انہیں حضور کی سیرت پڑھاؤ۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو فتنوں کی آگ جل رہی ہے، اولاد کے بالغ ہونے سے قبل اپنی اولاد کو حضور کی ساری سیرت پڑھا دینی چاہیے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر اہتمام کریں۔ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے سکول کالج پہ کہ وہاں سے دینیات بھی پڑھ لیتا ہے، پورے سال کے اندر 15 صفحوں کی کتاب ہم سمجھتے ہیں کہ جس سے حق ادا ہو گیا۔ آپ خود بھی اپنی اولاد کو تعلیم دیں اور اپنی اولاد کو پڑھائیں، حضور کی سیرت اپنی اولاد کو ان کے بالغ ہونے سے پہلے ازبر کروا دیں۔ تو اگر بالغ ہو گئی ہے تو پھر بھی تعلیم بالغاں کے طور پہ انہیں حضور کی ساری سیرت پڑھائیں۔ کیا آپ اس بات کا اپنے دل میں عہد کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ جزا دے۔ چونکہ سیرت کے ذکر سے صاحب سیرت سے پیار پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، سیرت اور تاریخ میں فرق ہے۔ سیرت اور تاریخ میں فرق ہے۔ تاریخ جب لکھی جاتی ہے واقعات لکھ دیے جاتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں تاریخ دان کا یہ ذمہ نہیں ہوتا۔ اس نے واقعات لکھنے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نے تاریخ لکھ دیا، دیانت سے لکھ دیا۔ لیکن سیرت لکھنے والے کا مقصد ہوتا ہے، جس کے پیش نظر وہ سیرت لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے اس ذہن سے کہ پڑھنے والے کے دل میں صاحب سیرت کی ذات نقش ہو جائے، اس کا پیار پیدا ہو جائے۔ تو بہت ساری کتابیں ہیں جو تاریخ کی ہیں اور انہیں سیرت کہا جاتا ہے، اس لیے وہ جو سیرت کی کتاب ہے اسی کو اپنی نسل کے اندر منتقل کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ پیدا ہوگا کہ سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اپنی نسل کو بتائیں حضور کی ساری زندگی، نجی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک، حضور کی ذاتی زندگی سے لے کر کے حضور کی جنگی زندگی تک، ہر شے میں روشنی ہی روشنی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر پر تھی، حضور تشریف لائے اور میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی، تو حضور نے مجھے دیکھ کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور کہا عائشہ ذرا بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ میں ہونٹ رکھ کے وہاں پانی پینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اگر آج اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا رویہ یا میرا رویہ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنا پیار کرتے، کبھی یا روحی کہتے، کبھی یا حمیرہ کہتے، بلکہ اتنے پیار کا عالم کہ ایک دن حضور گھر تشریف لائے، فرماتی ہیں کہ میرے سر میں درد تھا۔ یار جب غمخوار سامنے آ جائے تو پھر دکھڑے سنانے کو جی چاہتا ہے نا، تو کہا واہ راسی، ہائے میرا سر گیا، غمخوار کے سامنے دکھ رکھ دیے، ساری گٹھڑی کھول دی۔ تو غمخوار نے آگے سے کیا کہا؟ فرمایا وَأَنَا یا عائشہ، عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں ہے، یہ میرے سر میں درد ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو اگر سیرت نگار بیان کرے گا تو اس کا رنگ کچھ اور ہوگا، اور اگر تاریخ بیان کرنے والا اس بات کو بیان کرے گا اس کا رنگ کچھ اور ہوگا۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ سیرت لینی ہے یا تاریخ لینی ہے۔ تو اپنی زندگی، حضور کی ساری زندگی ہمارے سامنے روشن ہے۔ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، اس سے پوچھا گیا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ اس نے کہا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ کیا واقعہ؟ کہا ایک دن مجلس حضور کی لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں مل جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام قبل اس سے کہ ہاتھ اٹھاتے، ایک شخص جو باہر دروازے پہ کھڑا تھا اس نے کہا حضور ابھی میں آیا ہوں فلاں باغ سے گزر کے، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتا دیکھا فلاں باغ میں۔ باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو ظاہر اس نے فوراً دوڑ لگا دی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے بلایا گیا، کہا بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، اس کی ماں الگ تڑپ رہی ہے، میں الگ بے چین ہوں، کئی دن سے کھایا کچھ نہیں، جب خبر ملی ہے تو بہت جلد بچے سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ضرور جاؤ، میں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ کنارے جاؤ، بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتا دیکھو، تمہارے بیٹے کو جب تم کھیلتا پالو تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا،
اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا کلیجہ تڑپ جائے گا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارے۔ تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، اس کے سامنے اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا۔ یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے۔ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہیں کرنا، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسے زاویے میں وہ کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ بچے ہیں ضد کر بیٹھے اور انہوں نے اپنے غریب باپ سے تقاضا کر لیا، تو بوڑھا باپ کیسے آرزو ان کی پوری کرے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، اسی ڈر سے وہ بچوں کو دوپہر میں سلا دیتی ہے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو کہا حضور کی نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے بھی پیار نہ کرنا، اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، کہا یہ چیز میرے اسلام لانے کا سبب ہوا۔ میں ابھی 2 ہفتے قبل وہاں عرب امارات میں گیا، تو وہاں ایک ہندو لڑکا تھا گیان، تو اس کے جو رومیٹ تھے انہوں نے ان کو بیانات کے کلپ سنوانے شروع کر دیے۔ اس کا دل نرم ہوا، تو میں نے جہاں جمعہ پڑھانا تھا تو وہاں اس کو لے آئے، تو وہ باہر بیٹھ گیا مسجد سے باہر، گفتگو سننے لگا۔ تو میں نے جو گفتگو کی تو اس میں حضور کی سیرت کا عنوان تھا، تو میں نے یہ واقعہ سنایا۔ میں واقعہ سنا تو وہ اٹھ کے اندر آ گیا اور اس نے کہا مجھے اسلام میں داخل کر دو۔ تو میں نے کہا کہ آج بھی حضور کی سیرت میں اتنی چمک ہے، اتنی روشنی ہے، اگر ہم کسی ڈھب سے اس کو بیان کریں نا تو آج بھی جو دلوں کے اندر ایمان کے تخم ڈال سکتی ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ حضور کی سیرت بیان کرو، اس میں تمہاری اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ تیسری بات، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور کا حسن و جمال بیان کرو۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ حسن کی طرف لڑکتا ہے، یہ اسی لیے آپ نے یہاں پھول رکھے ہیں نا کہ یہ اچھے لگیں، بھلے لگیں، طبیعت کو بھا جائیں۔ حسن جہاں بھی ہوگا، جس روپ میں بھی ہوگا، وہ متاثر کرے گا، وہ کاکل دراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ قد رانا میں ہو، وہ غزالی آنکھوں میں ہو، وہ تیر جیسی مشگاں میں ہو، وہ تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کی صورت میں ہو، وہ حسن پھوٹتے جھرنوں میں ہو، بہتی ندیوں میں ہو، کوئل کے لہجے میں ہو، معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو، جہاں بھی ہوگا حسن متاثر کرے گا۔ اقبال کہتا ہے جب طے شدہ ہے کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے، تو آؤ نہ پھر اس کو اس کی چوکھٹ پہ لے چلے جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے، جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے، اس حسینہ ماہ خوبہ کی چوکھٹ پہ لے چلیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ حضور کے حسن کا تذکرہ سنائیں گے تو پھر اس کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ اس عنوان سے صرف ایک حدیث اور میری گفتگو اختتام تک پہنچ جائے گی۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے وصال کیا ہے اس کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ 110 ہجری میں وصال ہوا ہے، حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے اوائل میں، اور ان کا وصال ہوا ہے 110 ہجری میں، تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد زندہ رہے۔ آخری وقت ہے ان کا، آخری سال جو تھا ان کا، حج کا موسم تھا، تو وہ وہاں آگے ہجوم میں اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہا کہ لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، صرف میری آنکھوں نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ اللہ اکبر! پھر لوگوں کا کیا پیار ہوا ہوگا۔ یہ کل میں نکلا سڑک پہ تو یہاں ساروکی سے لے کر غازی علم الدین کے مزار تک لوگ گاڑی سے چمٹتے تھے اور گاڑی کو ہاتھ لگا لگا کے چومتے تھے، اور میں اندر سے کہتا تھا تو بہت چھوٹا شخص ہے، تیری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔ تو میں کہتا یہ کیوں مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے لبوں پہ نام محمد کا وظیفہ ہے۔ یار 14 صدیوں کے فاصلے پہ میرے جیسا نکما شخص بھی حضور کا نام لے تو لوگ گاڑی سے لپٹیں، تو یار مجھے بتاؤ جس نے خود حضور کو دیکھا ہوگا تو کتنے ناز سے کہا لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ
नसीम तिश्ना ही नहीं इकबाल कुछ इस पे नाजा, फख्र हमको भी है शागिर्दी दागे सुखनदां का। जिसने दाग दहलवी को देखा वो नाज करता। हमारे उस्ताद होते थे मोहम्मद अली हाशर, वो बड़े कमाल दर्जे के कातिब थे और फारसी के अच्छे शायर थे। तो वो कभी बात करते तो कहते कि मैं इकबाल की मजलिसों में बैठता रहा हूँ। मौलाना जफर अली खान उस जमाने में जिम्मेदार अखबार निकालते थे, तो उसकी शाह सुर्खियां वो लिखते थे, कोई जमाना लिखते रहे। तो वो कहते थे मैं मौलाना जफर अली खान का साथी रहा हूँ। तो जो मौलाना जफर अली खान का साथी रहे वो तो नाज करे, जिसने इकबाल की मजलिस में चंद लम्हों के लिए बैठने की सादत पाई हो वो तो फख्र करे, जिसने दाग दहलवी को देखा हो वो तो नाज करे, और जिसकी आंखों ने जमाले मोहम्मद अरबी को देखा हो वो अपने मुकद्दर पे क्यों नाज ना करे, वो फख्र क्यों ना करे। कहा लोगों आओ, इस वक्त कोई कायनात में दूसरा नहीं है जिसने हुजूर को देखा हो। सबसे आखिरी शख्स मैं हूं जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार किया। तो लोग जमा हो गए, हुजूम बन गया। मैं तवज्जो थोड़ी देर के लिए चाहूंगा, ये सारे इंतजाम बाद में हो जाएंगे, इसलिए कि तस्करा छिड़ा है हुजूर के हुस्न का। और हुस्न ऐसा है, पहले इस पर इन्हिमाक की एक बात सुन लें यार। चेहरा हुजूर का तो चेहरा रहा ना। एक सहाबी हैं हजरत मैमूना बिनते करदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कहते मुझे शौक था मैं कि हुजूर को देखूं। तो एक दिन मैं अपने बाप के साथ हुजूर को देखने गई, और यह हज्जतुल विदा का मौका था। हुजूर ऊंटनी के ऊपर बैठे हुए थे। मेरे बाप ने हुजूर से कोई बात की, लेकिन हुजूर के जलाल की चमक इतनी थी, जमाल की, कि मेरी हिम्मत ना पड़ी कि मैं हुजूर का चेहरा देख सकूं। तो कहती लोगों मैंने हुजूर का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन मैंने हुजूर के पांव देखे हैं। और फिर फरमाती हैं मां नसी तो फी मां नसी तो तूला इस्बाहु, कहते हैं हुजूर के मुबारक पांव की जो उंगलियां हैं उनमें जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है, फरमाती हैं आज तक मैं उसकी लंबाई के हुस्न को नहीं भूल सकती। यार जिसके पांव की उंगली का हुस्न महव कर देता है और सारी जिंदगी नशा ही नहीं उतरता, उसके चेहरे के जमाल की कैफियत क्या होगी। एक शायर ने कहा कदमों पे जबी को रहने दो, कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से भरकर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। हजरत अबू तुफैल ने कहा लोगों सुनो, इस वक्त रूए जमीन पे मेरे अलावा कोई नहीं जिसने हुजूर को देखा हो। लोग हुजूम करके जमा हुए। हज का मौसम था, हज के मसाइल पूछे होंगे। जो लोग हज पे जाते हैं उन्हें तजर्बा है कि हर बंदा हज के मसाइल पूछता फिरता है। जिंदगी में पहली बार गया है, अगर हर साल भी जाता हो तो फिर भी साल के बाद गया है। ईद के मौके पे हर साल मौलवी साहब को ईद का तरीका बताना ही पड़ता है, इसलिए कि साल के बाद आई है। तो हज के अय्याम में भी ये होता है, हर बंदा हज के मसाइल पूछता है। तो एक सहाबी मिल गया है, ताबईन ने पूछा होगा कि हुजूर ने हज कैसे किया, मना में कैसे गए, अरफा में क़याम कैसे किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अरफात में क़याम कैसे किया, मुज़दलिफा में क़याम कैसे किया, रमी जमाल कैसे किया। लेकिन तारीख का जवाब नफी में है। किसी ने हज का मसला नहीं पूछा, कहा सिर्फ लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने हुजूर को देखा है तो बताओ हुजूर का चेहरा कैसा था, हुजूर की आंखें कैसी थी, आंखों में माज़ाक के डोरे कैसे थे, जुल्फें कैसी थी, हामीम के कुंडल कैसे थे। सिर्फ लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत अबू तुफैल ने 3 लफ्जों में हुजूर का हुलिया बयान किया, और वो आप याद करना चाहें तो याद हो सकता है। वसाफ बन जाए हुजूर के। उलमा ने लिखा है जो शख्स हुजूर का हुलिया बयान करे, लोगों के दिल में उसके लिए जगह बन जाती, लोग उससे प्यार करने लग जाते हैं। हर बंदा चाहता ना मैं हर दिल अजीज बन जाऊं। तो मैं आपको बताता हूं, अगर नुस्खा बता रहा हूं, वो सन्यासी बाबे तो साथ लेके नुस्खा मर जाते हैं, लेकिन मैं आपको नुस्खा दे के जा रहा हूं। अगर चाहते हो कि हम हर दिल अजीज बन जाएं, हुजूर के हुस्न के कसीदे पढ़ा करो, लोग तुमसे प्यार करेंगे। तो हजरत अबू तुफैल ने 3 लफ्जों में हुजूर का हुलिया बयान किया, याद कर लें। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यादा मलीहन मुकस्सदा, एक तो चिट्टे रंग के थे, हुस्न नमकीन था, हर मामले में तवाज़ुन था। 3 लफ्जों में हुजूर का मुतवाज़न,